اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ محض جنت کی آرزو باندھ لینے سے جنت نہیں ملا کرتی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے صاحب روح المعانی حضرت حسن کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں جم جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ بہت سے لوگوں کو مغفرت کی امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے اس خیال میں جھوٹے تھے۔ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھتے تو عمل بھی اچھے کرتے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے جو بے دھڑک گناہ کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی انہیں گناہوں سے روکتا ہے تو وہ بڑی بے پرواہی سے یہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ ہیں وہ جھوٹی آرزوئیں جن کا حوالہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنی سی کوشش کرے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ پر آرزوئیں باندھے بیٹھا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2459۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں بھی صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کام نہیں چلتا بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی صرف آرزوئیں باندھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے وہ کام کرنے ہوں گے جو آخرت میں کامیابی دلا سکیں۔ آج جب لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی فرائض بجا لائیں، حرام کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تو کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے تئیں کوشش کرتا ہے، اپنا پورا زور لگاتا ہے، فرائض بجا لاتا ہے، حلال اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے دور بھاگتا ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ کتنے گناہ ہیں جن سے سختی سے منع کیا گیا کہ ان گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ رزق حلال کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا، یہ فرائض میں سے ہے۔ حرام سے بچنا، یہ بھی فرائض میں سے ہے، لیکن سود بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں، نہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے دوسرا محفوظ ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ آرزو باندھ کر بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں یہ تمنائیں ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ واضح طور پر اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملے گی، محض تمنا کرنے سے نہیں ملے گی، وہ کچھ کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچنا ہوگا۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی، وہ صرف آرزو اور تمنائیں لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محنت کریں، کوشش کریں، فرائض بجا لائیں، حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔